جب بھی کہیں پر بھی جنگ ہوتی ہے تو حکمران طبقہ اور ان کا میڈیا جنگ کی فوری وجوہات پر توجہ دلواتا ہے. واٹ آر دی امیڈیٹ کازز آف دا وار؟ مثال کے طور پہ پہلگام اٹیک کے بعد پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا کیا کہہ رہے ہیں؟ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے پاکستانیوں نے ہمارے خلاف دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے، ہم تو اپنا صرف اور صرف دفاع کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے ہمارے اوپر 9 مختلف جگہوں پہ میزائل گرائے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اپنے آپ کا دفاع کر رہے ہیں. جو بھی فریق ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہانی کہاں پہ شروع کی جائے. آپ نے شاید اس بات پر غور کیا ہو کہ کہانی کہاں سے شروع کی جاتی ہے، اس سے سارے کا سارا بیانیہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. چاہے ہم کشمیر، انڈیا پاکستان کی بات کریں یا اور کسی کانفلکٹ کی بات کریں. مثال کے طور پہ ایک ایسی مثال آپ کو دوں گا جو پاکستانیوں کو کم سے کم بآسانی سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم فلسطین کے معاملے کو اکتوبر 7 سے شروع کریں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ فلسطینیوں نے بڑی ظلم و زیادتی کی. اگر اس کے اندر ہم 1967 کی وار شامل کر لیں تو محسوس ہوگا کہ اوہو یہ تو آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے ساری، اس میں تو اسرائیل کی خامی ہے. اگر ہم اس سے پہلے چلے جائیں 1948 میں کہ اسرائیل بنا کیسے، تو اور کہانی. اس سے پہلے چلے جائیں کہ ہولوکاسٹ ہوئی تھی، ہٹلر نے کتنے سارے یہودیوں کو مارا، تو اور کہانی. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں ایگزڈس میں تو اور کہانی. کہاں سے کہانی آخرکار شروع کریں؟ کس طرح سے یہ ڈٹرمن کریں کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی جنگ کا کردار اس چیز سے متاثر نہیں ہوتا کہ کس نے پہلا حملہ کیا. جی ہاں، دوبارہ بات کروں گا، کسی جنگ کا کردار اس چیز سے متعین نہیں ہوتا کہ کس نے پہلا حملہ کیا. ہو سکتا ہے کہ ویتنامیز نے پہلا حملہ کیا امریکنوں پہ، جس طرح کہ 1968 میں انہوں نے ٹیٹ اوفینسو کیا. وہ اوفینسو تھا، انہوں نے حملہ کیا. کیا وہ حملہ غلط تھا؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنے ملک کو آزاد کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہ اکثر میڈیا کا فوکس صرف امیڈیٹ کازز پر ہوتا ہے کہ فوری واقعات کیا تھے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مگر فوری واقعات سے آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اتنی بڑی بڑی ریاستیں آخرکار جنگ کیوں کر رہی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں جو لینن کی تحریر سوشلزم اینڈ وار سے ہے کہ جب پہلی عالمی جنگ چھڑی تو لینن نے یہ کہا quote, to explain the present war by referring to the assassination at Sarajevo means mocking at history. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ ساراجیوو کے اندر جو اسیسینیشن ہوئی اس کی وجہ سے پوری عالمی جنگ چھڑ گئی تو یہ تو مذاق کر رہے ہیں آپ تاریخ کے ساتھ، کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ جو مختلف سلطنتیں اس جنگ کے اندر شامل تھیں وہ ایک دوسرے سے جنگ آخرکار کیوں کر رہی تھیں، ان کے در حقیقت لانگ سٹینڈنگ اختلافات کیا تھے. آٹو وان کلازوتھ بھی اسی طرح لکھتے ہیں، تقریباً لینن ان کو کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلازوتھ نے مذاق اڑایا ان لوگوں کا جو اس طرح سے بات کرتے تھے کہ the nations lived in peace and then they started fighting. وہ امن و امان تھا، کوئی مسئلے نہیں تھے، پھر ایک دم سے کوئی واقعہ ہوا جس کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی. لینن کہتا ہے یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے، اس طرح سے جنگ کو اینالائز کرنا ہی نہیں چاہیے. بلکہ لینن لکھتے ہیں وی سے if you have not studied the policies of both belligerent groups، یعنی جن لوگوں کی آپس میں لڑائی ہے ان کی کیا سیاست رہی ہے، ان کی کیا پالیسی رہی ہے کئی دہائیوں پر، so as to avoid accidental factors and the quoting of random examples, if you have not shown what bearing this war has on preceding policies, then you don't understand what this war is all about. یعنی کہ اگر آپ جنگ کو اس کے مکمل سیاق و سباق میں نہیں سمجھیں گے، نہیں دیکھیں گے، اس چیز کے سیاق و سباق میں نہیں سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ریاستوں کی پالیسی کیا رہی ہے اور کیا نہیں رہی، ان کے عزائم کیا رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا نظام کیا ہے اور اس نظام کے تحت وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. لینن لکھتے ہیں سوشلزم اینڈ وار میں واٹ از دا وار بینگ ویجڈ فار، جنگ آخرکار کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے، اینڈ واٹ کلاسز اسٹیجڈ اینڈ ڈائریکٹڈ اٹ، اور کن طبقات نے اس جنگ کو ڈائریکٹ کیا، اس کو چلایا، اس کو اسٹیج کیا، اس کو مینیج کیا. یہ وہ اصل سوال ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. کلازوتھ نے کہا وار از اے کنٹینیویشن آف پالیسی بائی ادر مینز، یعنی کہ وار در حقیقت سیاست کا ہی تسلسل ہے.
اگر آپ نے کسی جنگ کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ نے سیاست کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی سیاست ہے کیا, نہ صرف کشمیر کے حوالے سے, ایک دوسرے کے حوالے سے. لینن لکھتے ہیں وار اینڈ ریولوشن میں, کوٹ, آل وارز آر انسیپریبل فرام دا پولیٹیکل سسٹمز دیٹ انجینڈر دیم. جو سیاسی نظام ہے ان ملکوں کا, اسی کے نتیجے میں جنگ پیدا ہوتی ہے, اور اگر آپ نے جنگ کو سمجھنا ہے تو اس نظام سے علیحدہ کر کے آپ نہیں سمجھ سکتے اس جنگ کو. The policy which a given state, a given class within that state, pursued for a long time before the war is inevitably continued by that same class during the war, the form of action alone being changed. یعنی جو پالیسی انہوں نے جنگ سے پہلے اپنائی ہوئی ہے, جس ریاست نے اور ریاست کے جس حکمران طبقے نے جو پالیسی کئی دہائیوں سے اپنائی ہوئی ہے, در حقیقت وہی پالیسی اس جنگ کے اندر بھی جاری رہتی ہے, صرف اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. شکل کس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے کہ اب وہ پالیٹکس سے جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے, تشدد کو, وائلنس کو استعمال کیا جاتا ہے, مقاصد وہی ہوتے ہیں جو کہ پہلے تھے. آئیے اب اس انالیسس کو انڈیا اور پاکستان پر اپلائی کرتے ہیں. اپلائی کرنے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن معصوم لوگوں کا قتل ہوا پہلگام کے اندر, کشمیر کے اندر, ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کی فیملیز کے ساتھ مکمل ہمدردی رکھتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ گھنونا عمل کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. وہ دہشت گرد ہیں اور ان دہشت گردوں کو مکمل طور پہ سزا ملنی چاہیے. چاہے وہ سزا انڈیا دے, اگر انڈیا نہیں دے سکتا وہ سزا کیونکہ وہ کہیں بھاگ گئے, تو پاکستان کو بھی ایسے لوگوں کو گرفتار کر لینا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے. بے شک انڈیا کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے. ہمارے ملک کا ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنے کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ذرا ایک نظر انڈیا اور پاکستان کے سیاسی اور معاشی نظام کی طرف آپ بڑھائیں. پاکستان اور انڈیا میں نظام ہے کیا, سسٹم کیا ہے؟ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتا ہوں جو کہ دنیا میں تسلیم شدہ ہے, اور وہ یہ کہ انڈیا کا جو ٹاپ 1% طبقہ ہے, جو سب سے امیر ترین 1% لوگ ہیں, ان کے پاس انڈیا کی 40% دولت ہے, ان کے کنٹرول میں, ان کی اجارہ داری میں. اور جو 50% غریب لوگ ہیں انڈیا کے, ان کے پاس کتنے فیصد انڈیا کی دولت ہے؟ صرف اور صرف 3%. اور یہی معاملہ پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں جو ٹاپ 1% لوگ ہیں, ان کے پاس 30.2% دولت ہے پورے پاکستان کی. 1% لوگوں کے پاس 1/3 دولت جمع ہوئی پڑی ہے. اور اگر آپ ٹاپ 10% کی بات کریں تو ان کے پاس 64% ملک کی دولت پڑی ہوئی. اور وہی جو باٹم 40% ہے, ان کے پاس کتنی دولت ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی کل دولت میں سے کتنا حصہ پاکستان کے اکثریت کے پاس ہے؟ 50% اکثریت ہی ہوئی, صرف 4%. یعنی انڈیا کے اندر صرف 3%, پاکستان کے اندر صرف 4%. یہ ہے غریبوں کا حال, یہ ہے حقیقت پاکستان اور انڈیا کی. انڈیا کی طرف دیکھیں, حال ہی میں ایک شادی ہوئی جس پر $600 ملین خرچ کیے گئے. آپ کو پتہ ہے یہ رقم کتنی بڑی ہے کہ انڈیا کے اندر 3.3 ملین لوگ یہ خرچہ یعنی $600 ملین اپنے کھانے پینے پر ایک سال کے لیے کرتے ہیں. اندازہ کریں کہ اسی $600 ملین سے آپ 3.3 ملین لوگوں کو پورے ایک سال کے لیے کھانا کھلا سکتے ہیں. یہ ہے اس تلخ حقیقت کی تصویر جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر ان ایکوالٹی کی کیا سطح پہنچ چکی, کیا لیول ہے. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑی برابری ہے, بالکل ایسا نہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور ہم جا رہے ہیں IMF کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں بار بار, اور ابھی ہم نے دوبارہ بھیک مانگ کے پیسے لیے, کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس, جو امیر ترین پاکستانی ہیں, ان کے پاس 23,000 ایسی پراپرٹیز ہیں جو دبئی کے اندر موجود ہیں, اور ان کی کل ویلیو ہے $12.5 بلین. اندازہ کریں آپ. دوستوں, یہ اوپر والی تصویر ہے انڈیا کی, نیچے والی تصویر ہے پاکستان کی. دونوں کے غریبوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جس کو ہم بارڈر کہتے ہیں, یہ در حقیقت ایک گٹر کی نالی سے اور کچھ بھی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ دونوں طرف غریب لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں.
کیا اس نظام کے لیے ہم لڑ رہے ہیں؟ ایک ایسے نظام کے لیے جہاں پہ غریب لوگوں کو کے بچوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے. لینن نے ایک جگہ لکھا, picture to yourself a slave owner who owns 100 slaves warring against a slave owner who owned 200 slaves for a more quote just distribution of slaves. یعنی ایک طرف وہ ریاست ہے جس کے پاس 100 غلام ہے, دوسری طرف وہ ریاست ہے جس کے پاس 200 غلام ہے, اور دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی کس مقصد کے لیے کہ میرے پاس غلام زیادہ ہونے چاہیے. کس کے پاس غلام زیادہ ہو گئے, میرے پاس بھی 150 غلام ہو اور تمہارے پاس بھی 150 غلام ہو. کیا یہی تصویر ہمیں انڈیا پاکستان کی نہیں نظر آتی؟ کیا ہم ایک دوسرے کا قتل عام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ نظام قائم رہے جس کے اندر 1%, 10% ساری دولت ان کے مٹھی میں ہو, ان کی جیب میں ہو, 1% کے پاس 30-40% دولت ہو, 10% کے پاس 60-70% دولت ہو؟ کیا اس نظام کے دفاع کے لیے انڈیا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کو نہ صرف قتل کریں بلکہ نیوکلیئر بم پر انگلی رکھ دیں کہ ہم چلا دیں گے ایک دوسرے پر؟ اس غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی اور گھنونے نظام کے لیے نہیں. میرا خیال ہے کسی اور چیز کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایک نظم سے ختم کروں گا اپنی بات چیت. آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے. یہ ایک انڈیا کے شاعر نے لکھی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں, برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے, گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے, جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں, صرف میدان کشت و خون ہی نہیں, حاصل زندگی خرد بھی ہے, حاصل زندگی جنوں ہی نہیں. آؤ اس تیرا بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں, امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں. جنگ و وحشت سے بربریت سے, امن تہذیب و ارتقاء کے لیے, جنگ مرگ آفرین سیاست سے, امن انسان کی بقا کے لیے, جنگ افلاس اور غلامی سے, امن بہتر نظام کی خاطر, امن بے بس عوام کی خاطر, جنگ سرمایہ کے تسلط سے, امن جمہور کی خوشی کے لیے, جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف, امن پر امن زندگی کے لیے. پاکستان انڈیا دوستی اور امن زندہ باد.